السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ۔ میرا نام سمرا ہے اور میں آپ کی اس کورس کی ٹیچر ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اس کورس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چلیے جی، شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک، جس کا نام ہے سادگی میں آسانی ہے۔ یہ ٹاپک میں ایک حدیث سے سٹارٹ کروں گی۔ سیدنا حضرت ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کے سامنے انہوں نے دنیا کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں سنتے؟ کیا تم نہیں سنو گے؟ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جہاں دین کی باتیں کی جاتی تھی، وہاں دنیا کی بھی باتیں کی جاتی تھی، مختلف بادشاہوں کی باتیں کی جاتی تھی اور مختلف دنیاوی واقعات کے بارے میں ذکر کیا جاتا تھا، اور مختلف باتوں پہ تبصرہ بھی ہوتا تھا، اور مختلف موقعوں پہ اظہار خیال بھی کیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح ایک روز ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے دنیا کا ذکر کیا، یعنی دنیا کی خوبصورتی اور ایسی دنیاوی چیزوں کا جس سے آپ کو محسوس ہوا کہ ان کا دل دنیا کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، خاص ہے، یعنی دنیا میں ایک ایسی اٹریکشن ہے جس سے انسان دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مگر اسٹوڈنٹس، آپ ایک بات جان لیں کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کے لیے فرمایا کہ سادگی میں ایمان ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی اہم بات کا مطلب کہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے یا اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے، تو وہ اس بات کو 2 یا 3 دفعہ دہراتے تھے۔ اسی طرح اس موقع پہ بھی انہوں نے صحابہ اکرام سے رجوع ہوتے ہوئے، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کو کہا، کیا تم نہیں سنتے؟ کیا تم نہیں سنو گے؟ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو ہوگی حدیث۔ اب دیکھتے ہیں کہ سادگی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سادگی کو انگلش لینگویج میں سمپلسٹی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو۔ تو یعنی ایسا طریقہ جو آسانی سے کیا جا سکے۔ یہاں یہ بات نوٹ کی جاتی ہے کہ جب آپ آسان طریقے سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، یا بھی کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک آسانی کا راستہ موجود ہوتا ہے، تو آپ مختلف اور مشکل راستہ کیوں اختیار کریں، یا اپنے آپ کو دشواری میں کیوں ڈالیں؟ یہ ہم خود لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکل ترین راستے اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام مشکل نہیں ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری سہولیات فراہم کی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ اسے کی استطاعت نہیں ہے، یعنی آپ کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکو، یعنی آپ بیمار ہو یا آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، تو اس کنڈیشن میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ کے نماز پڑھو۔ لیٹ کے نہیں کر سکتے تو اشارے سے نماز پڑھو۔ اسی طرح ایک اور مثال دے دیتی ہوں وضو کے بارے میں۔ آپ کو پانی میسر نہیں ہے
तो आप मिट्टी से वज़ू कर लो। तो इस्लाम मुश्किल नहीं है, ये हम लोगों ने इस्लाम को मुश्किल बनाया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन लागू करके खुद पर ही, जबकि ऐसा नहीं है। तो एक और चीज़ देखी जाती है कि हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अगर देखा जाए या उनका तरीक़ा ज़िंदगी देखा जाए, तो वो जब कोई भी काम करते थे तो वो आसानी का रास्ता इख्तियार करते थे, क्योंकि वो तो दुनिया के लिए मिसाल थे ना, और हमने उन्हीं को कॉपी करना है। लेकिन यहाँ एक और बात भी नोट करनी है, आसानी का रास्ता तो इख्तियार करना है, काम आसानी से ज़रूर करें, लेकिन दीन की हद को पामाल नहीं करना। यानी आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसे आप दीन की हद को तोड़ दें या उसकी हद टूटती हो। तो इसी तरह मतलब कि बहुत सारी बातें आ जाती हैं, ये हम आपको अगले सेशन में बताएंगे कि ऐसे ऐसे क्या बात हैं, ऐसे क्या वाक़यात हैं, क्या मौके हैं जिसे आप मतलब कि काम कर सकें। तो हमारा आज का सेशन होता है यहीं पे ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।